بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سب کی ہر جہاں میں حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، اللہ ان کی مکمل حفاظت فرمائے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آج تیسرا روزہ مکمل ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تمام مسلمانوں کی عبادتیں، روزے، قیام، صیام قبول فرمائے، اور دیگر تمام عبادتیں قبول فرمائے، اور سب کو مزید سے مزید عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس شہر فضیل سے ہم گزر رہے ہیں، اس مبارک مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، ابھی اس کی شروعات ہے۔ ہمیں اطاعتوں کی، عبادتوں کی توفیق عطا کرے، ہماری کثرت سے عبادتیں ہوں اس ماہ مبارک میں۔ کوشش تھی کہ کوئی دن ناغہ نہ ہو، لیکن کل پرسوں ویڈیو بنا نہ سکا، آپ کے سامنے آ نہ سکا تھا، لیکن آج باصرار خود آ گیا ہوں۔ اس ماہ کی فضیلت کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ مخصوص ٹاپک پر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جو آپ سب جانتے ہیں، یا ٹائٹل سے یا چینل کے نام سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک مختصر یہ ہے کہ عملیات کی دنیا میں قرآنی صورتوں کی فضیلتیں اور ان کے فوائد۔ عملیات کی دنیا میں قرآن کی فضیلتیں اس طرح سے، اس انداز سے بیان نہیں کی جاتی ہیں جس طرح مفسرین کرام قرآن کی صورتوں اور آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں، بلکہ اس میں اپنے اپنے طور سے وہی من گھڑت فوائد بتائے گنائے جاتے ہیں۔ کبھی ان کو عادات سے جوڑا جاتا ہے، کبھی غیبیات سے جوڑا جاتا ہے۔ قرآن میں جتنی صورتیں آئی ہیں، ان میں سے تمام ہی صورتوں کی تفصیل وہ بیان کرتے ہیں اپنے اپنے انداز سے، اور ان کے پڑھنے کے فوائد بیان کرتے ہیں۔ پڑھائی اس طرح کی جو عملیات میں پڑھی جاتی ہے، جو عبادات میں شمار نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو رقیہ بھی شمار نہیں ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک صحیح طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے، لیکن در حقیقت وہ علم سے بہت دور رہتے ہیں، اور قرآن کی صورتوں کی تفسیر اپنے اپنے انداز سے اس طرح بیان کرتے ہیں جو محض عملیات میں ہی کام آتی ہیں، نہ اس کا شان نزول سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ احکام و مسائل سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ جائز و ناجائز، حلال و حرام سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ اس سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے، نہ وہ نصیحت بنتی ہیں۔ ایسی معلومات، ایسی تفاصیل، ایسی تفسیر، ایسے فوائد بیان کرتے ہیں جو دراصل مفسرین بیان کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ الگ چیپٹر ہے، وہ عملیات سمجھے جاتے ہیں،
تفسیر قرآن الگ چیز ہے۔ تفسیر قرآن ایک مقدس علم ہے، لیکن عملیات اس میں عملیات میں قرآن کے فوائد بیان کرنا، قرآن کی تمام صورتوں کی تفسیر، فوائد، تفصیل بیان کرنا، یہ محض عملیات کی حد تک ہی ہوتا ہے۔ اس کے وہ فوائد گناتے ہیں، فوائد بتاتے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے اور کیا طریقے سے پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، کیا استفادہ کیا جا سکتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے قرآن کی، چاہے وہ ہو یا قرآن کی کوئی سورت ہو یا آخری سورت ہو، لیکن عملیات میں اس کے فوائد بتاتے ہیں۔ ہر سورت کے ایک الگ فائدے ہیں، بقول ان کے ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ عملیات میں اس طرح کچھ کرنا چاہیے، بلکہ عملیات ہی سے دور رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ پرہیز کرنے کی چیز ہے عملیات۔ عملیات اگر صرف عبادتوں کو کہہ رہے ہیں تو اس کو عبادت ہی کہنا چاہیے، وظائف و اذکار کو کہہ رہے ہیں تو وظائف و اذکار ہی کہنا چاہیے۔ عملیات کا لفظ کہنا اس کا اطلاق مناسب ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس کے قائل ہیں، جو وہ کرتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں یا خود اس پر عمل پیرا ہیں، وہ مانتے ہیں اس بات کو، اور یہی لفظ وہ کہتے ہیں، دہراتے ہیں، عملیات۔ بہرحال عملیات کی دنیا میں مکمل قرآن کی تفسیر، تشریح بیان کی جاتی ہے۔ تفسیر کے طور پر ایک ایک سورت کو علیحدہ علیحدہ گن کر بتا کر اس میں اس کے فائدے بتائے جاتے ہیں۔ آپ اتنے بار پڑھیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے، یہ وقتوں کے اندر پڑھیں گے، جن شرائط کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ آپ کی ایسی مشکل ہے تو آپ یہ سورت اتنے بار پڑھیے۔ وہ گنتی بتاتے ہیں، کبھی تاریخ بھی بتاتے ہیں، کبھی دن بتاتے ہیں، اور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ غرض کے انسان کو یہ لالچ دیا جاتا ہے کہ وہ اس طریقے پر عمل کر وہ فائدہ حاصل کرے، وہ حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے جو اس کی حاجت ہے، اس کی طلب ہے، جبکہ یہ سب طریقے سنت کے عین مخالف ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ سکھایا ہے، اس دین نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اللہ کی دین بہت ہے۔ ایک سچے مومن کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی عملیات کا طریقہ اختیار کرے۔ ہمیں ان لوگوں کے متعلق کچھ بدگمانی نہیں ہے جو عملیات یہ سکھاتے بتاتے ہیں، لیکن جہالت، علم سے دوری، دین سے ناواقفیت، دلیل سے محرومی، نہ سمجھنا دلیل کی باتوں کو، دلیل کو وقار نہ دینا، دلیل کو اعتبار نہ دینا، یہ سب باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان کی صداقت میں کوئی شک نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی کا بھلا ہو، وہ بھی مسلمان ہی ہیں، لیکن طریقہ بڑا غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے، جو سنت کے مخالف ہے۔ جو طریقہ سنت کے مخالف ہو اس کا اعتبار ہی کیا ہے دین میں؟ اللہ کو عزیز کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو وہ پسند کیسے آئے گا؟ اس کے ذریعے سے انسان کی حاجت پوری کیسے ہوگی؟ مگر وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ سراسر غلط طریقے ہوتے ہیں۔ مثالوں کے لیے انشاءاللہ مثالیں بہت ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً مثالیں الگ الگ ویڈیوز میں آتی رہیں گی، لیکن یہاں پر چند
الفاظ ہی کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ مکمل قرآن کی تفسیر، اس کے فوائد بیان کرتے ہیں، علیحدہ علیحدہ صورتوں، مطلب سور قرآن، علیحدہ صورتوں کی تفسیر، اس کے فوائد بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اب سے نہیں، بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ عملیات کی دنیا میں اس پر ضخیم کتابیں موجود ہیں، بہت زیادہ اس پر لکھا جا چکا ہے، لوگوں نے لکھا ہے جو عملیات میں پائیدار سمجھے جاتے تھے، انہوں نے لکھا ہے، یا مختلف جو کم تجربہ کار لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے۔ اور اب بھی دیکھا جائے تو مسلسل اس چیز کا یعنی رواج ہے۔ رمضان چل رہا ہے لیکن یہی چیزیں چل رہی ہیں عملیات کی دنیا میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہ موضوع ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، اس وجہ سے ہم سرچ میں رہتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا موضوع ہے، بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ پورا اسلام، مسائل دین و احکام بہت بڑی بات ہے، ہزاروں مسائل ہوتے ہیں دین میں، الحمدللہ۔ وہ بڑا کام ہے الحمدللہ۔ یہ ان میں سے ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، ان مسائل میں سے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے عملیات، جس کا خلاصہ بھولے لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وظائف ہیں، اس میں تو اللہ کا نام ہے، اس میں برا کیا ہے، پڑھتے ہیں۔ اور ایک وہ طریقہ ہے جو عملیات میں بالکل کفر اور شرک ہے، سحر ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے۔ یہ پہلے سے بہت زمانوں سے یہ لکھا جا رہا ہے اور آج کہا جا رہا ہے، کافی لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ صحیح سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ سنت کے مخالف جو خلاف سنت ہو طریقہ، وہ سنت کیسے ہو سکتا ہے؟ جو طریقہ سنت کے خلاف ہو وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سنت کے خلاف ہو طریقہ وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو احکام و مسائل، دین کے بہت سے مسائل میں سے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے عملیات، رقیہ۔ جب رقیہ پہ غور کرتے ہیں تو عملیات کا باب بھی کھل جاتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے انسان، غور کرنے والے غور کرتے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جنہیں بات سمجھنی ہے، سیکھنی ہے اور آگے لوگوں کو صحیح بات پہنچانی ہے، ان کی صحیح رہنمائی کرنی ہے، وہ لوگ ضرور اس بارے میں پڑھتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ یا تو بہک جاتے ہیں یا پھر اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، احتیاط پرہیز کرتے ہیں، یہ جان کر کے وہ غلط ہے۔ اور جو نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ غلط ہے، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ اچھی سنتوں کو، اچھی دعاؤں کو، اچھی تسبیحات کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، انہیں چھوڑ کر وہ عملیات جیسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہت سے دین کے احکام و مسائل میں، علوم دین میں، علوم اسلام میں، اسلام کے علوم میں ایک چھوٹا سا مسئلہ رقیہ کا ہے۔ لیکن رقیہ کا ٹاپک جب انسان ایک رہنما کے طور پر چھیڑتا ہے تو اس کے ساتھ غیر غلط وظائف کا ذکر بھی وہ ضرور کرتا ہے تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے، تاکہ وہ فرق جان سکیں کہ رقیہ ایک جائز عمل ہے،
جائز طریقہ علاج ہے. اور عملیات ایسے وظائف، ایسے دعائیں، ایسی تسبیحات جو نبی سے ثابت نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرق بیان کرنے کے لیے جائز و ناجائز کا بیان کرتا ہے، اس لیے اس میں جانکاری حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. جو لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر ایک الگ چیز ہے، ایک مقدس علم ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن، اس کی تفسیر بیان کرنا، احکام و مسائل یا اس میں کیا کچھ آیا ہے، شان نزول بیان کرنا، کیا واقعات پیش آئے ہیں، کیا احکام اس میں بیان ہوئے ہیں، کیا مسائل قرآن میں بیان ہوئے ہیں، کن پر آیتیں اتری ہیں، کن موضوعات کی وجہ سے اتری ہیں، کن واقعات کی وجہ سے آیات کا نزول ہوا ہے، کہاں کہاں قرآن نازل ہوتا رہا ہے. یہ ایک مقدس علم ہے، یہ تفسیر ہے. تفسیر قرآن ایک مقدس علم ہے، لیکن لوگ ایسے مفسر بن بیٹھے ہیں جو عملیات کی تفسیر کرتے ہیں. عملیات میں قرآن کی صورتوں کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے وہ ایک بڑا مقدس علم بیان کر رہے ہیں کہ اس کے وہ فائدے ہیں، وہ پڑھنا چاہیے، وہ تکلیف ہو، وہ حاجت ہو، وہ پرابلم ہو، وہ کچھ بہرحال انسان کی غرض ہو یا انسان کی طلب ہو، تو ویسے وقت میں فلاں صورت اتنے بار یہ طریقے سے یہ دن کو یہ تاریخ کو بہرحال اس طرح پڑھنا چاہیے تو وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اس کے یہ فائدے ہیں، وہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں. کہاں یہ علم، کہاں وہ تفسیر قرآن کا مقدس علم؟ وہ ایک مقدس علم ہے، لیکن عملیات کون سا مقدس علم ہے؟ بالکل گمراہ علم ہے. جو لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ غلط علم ہے، وہ ٹھیک ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، غلط بات ہے. جو لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ وہ علم غلط ہے، وہ بھولے لوگ ہیں لیکن بیان کر رہے ہیں، تو ان کو سوچنا تو چاہیے، ان کو سوچنا تو چاہیے کہ غلط ہے وہ، لیکن وہ کیسے لے لیتے ہیں، اس کو کیسے مان لیتے ہیں اور اس کو بیان کرنے لگتے ہیں. اتنا بھولا پن ایک علم کے اندر، ایک علم، ایک فن بیان کرنے والا انسان، ایک فن کا ذکر کر رہا ہے انسان، اور اس کے اندر اتنا بھولا پن پایا جائے کہ وہ یہ نہیں جان رہا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، بس بیان کر رہا ہے. کیا سمجھ کے؟ حلال سمجھ، جائز سمجھ کر، فائدہ ہو جائے گا سمجھ کر. تو یہ کتنا بھولا پن ہے. اور اس میں ایک قسم ایسے لوگوں کی ہے جو ضدی ہوتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں، ان کو ماننا وہی ہے جو غلط ہے، بس وہ غلط ہی صحیح، لیکن ان کو ماننا وہی ہے. وہ گمراہ لوگ ہیں، وہ معصوم نہیں ہے، وہ اہل ضلالت، گمراہ لوگ ہیں، وہ ضلالتوں گمراہیوں میں مبتلا ہیں، وہ اپنی ضد کی وجہ سے، کیونکہ وہ صحیح علم تک پہنچتے نہیں، صحیح علماء تک جا کر سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ ضدی لوگ ہیں، ضد ہے ان کے اندر، ہٹ دھرمی ہے کہ بس ہم مانیں گے تو وہی مانیں گے. اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی اصلاح فرمائے، اور لوگوں کو آگاہ کرے، ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے تاکہ کسی کے دین کا خرابہ نہ ہو. اور جو اس میں معصوم ہیں، جو بس سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، کہیں دیکھ لیتے ہیں، بس وہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں، یہ پڑھیے آپ، یہ سورت پڑھیے، اتنے بار آپ کو یہ فائدہ ہوگا. وہ نہ عالم ہے، نہ محقق ہے، نہ مجتہد ہے، نہ کچھ، نہ کیا. معمولی مولوی دکھتے ہیں، وہ دکھنے میں لوگ ان کو بڑا عالم سمجھ بیٹھتے ہیں یا کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں،
اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں، بتائے ہوئے تسبیحات کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پر کوئی نہ دین کے مسائل آ رہے ہیں، نہ احکام و مسائل، نہ صحیح کوئی قرآن کی تفسیر، نہ صحیح احادیث کا تذکرہ، بس نہ جانے کیسے کیسے یہ علوم ہیں، لوگ کیسے مان لیتے ہیں جس میں اللہ رسول کا تذکرہ برائے نام ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ لوگ اس کو مانیں، دلیل کچھ نہیں ہوتی۔ کسی بھی بات میں اللہ کا ذکر کر دینا، کسی بھی بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر دینا، کیا وہ کچھ ثابت ہو جاتا ہے اس سے؟ بغیر دلیل کے ساری باتیں ہوتی ہیں۔ جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلے الفاظ میں فرما چکے ہیں کہ جو ہمارے دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، نہیں مانے جانے والی بات ہے۔ پھر نہ جانے کیسے لوگ، یعنی تعجب ہوتا ہے، پورے قرآن کی صورتیں، مکمل قرآن کی مکمل صورتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک صورت کا ایک فائدہ بتاتے ہیں، یعنی مکمل قرآن کا ذکر کرتے ہوئے ایک صورت کا ایک فائدہ بتاتے ہیں۔ یہ صورت میں اتنے فائدے ہیں، یہ صورت میں اتنے فائدے ہیں، یہ حاجت مند لوگ یہ پڑھیں، یہ پڑھنے سے یہ فائدے ہوں گے، یہ حاجتیں پوری ہوں گی، اس طرح ہوں گے، اس طرح ہوں گے۔ وہ ہمہ قسم کے فائدے گناتے ہیں۔ مثالوں کے لیے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، فی الحال بات مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ صرف بات یہ ذہن نشین کیجئے کہ دو طرح کے علم ہے، ایک تفسیر قرآن ہے جو ایک مقدس علم ہے، علماء کرام، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، اور ایک علم ہے عملیات کی تفسیر۔ عملیات میں قرآن کی تفسیر کس طرح کرتے ہیں؟ محض اس طرح کے یہ صورت کے یہ فائدے ہیں، وہ صورت کے وہ فائدے ہیں، اس طرح پڑھیے، اس طرح پڑھیے، حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب فائدے کیا کیا ہوتے ہیں؟ ہمہ قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، سب کی اپنی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، تو حاجتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، تو ان حاجتوں کے مد نظر وہ صورتوں کی تجویز کرتے ہیں، آپ وہ پڑھیے، اتنے بار پڑھیے، اتنے دنوں تک پڑھیے۔ تو یہ سراسر غلط علم ہے۔ جو صحیح علم ہے تفسیر قرآن کا علم ہے، وہ مقدس علم ہے۔ اللہ کے کلام کی تفسیر بیان کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تفسیر قرآن بڑا مقدس علم ہے، لیکن عملیات کوئی چیز نہیں ہے، عملیات کچھ نہیں ہے۔ پھر اس میں بیان کرنا، قرآن کی صورتوں کا تذکرہ کرنا، فوائد گنانا، یہ فائدے ہوں گے، ان کے فوائد گنانا، یہ دراصل من گھڑت چیزیں ہیں۔ عام طور پر اہل ضلالت، گمراہ طبقے بیان کیا کرتے ہیں، اگرچہ ان کی صداقت پر میں کوئی شک نہیں کہ وہ کسی کا برا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے کہنے بولنے کا، ان کے علم کا قصور ہے، ان کا طریقہ غلط ہے، وہ بیانی کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی باتوں سے، ایسی چیزوں سے رہنمائی کریں کسی کی، ایسی چیزوں کو لے کر کسی کا بھلا چاہیں جو دین سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے باوجود انسان وہ مکمل دین سے رہنمائی نہ حاصل کر ایسے طریقوں کو اختیار کرے اور ایسے طریقوں پہ عمل کرنے کا لوگوں کو سکھائے جو دین میں نہیں ہے، تو کیا یہ عین گمراہی نہیں ہے؟ اللہ ان تمام بھولے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ان کی اصلاح کرے، ان کے عقائد کی، ان کی سوچوں کی اصلاح فرمائے، ان کے طور طریقے کی، ان کے علم کی اصلاح فرمائے، انہیں صحیح علم عطا فرمائے جس سے انسان کی رہنمائی ہوتی ہے، جس سے
انسان کی عبادتیں صحیح ہوتی ہیں، عقائد صحیح ہوتے ہیں، دین دنیا اور آخرت میں کام آنے والا علم ہے. لیکن وہ جو گمراہ کر دینے والا علم ہے، اللہ ان کو اور تمام لوگوں کو اس سے نجات عطا فرمائے. اور جتنے بھی باطل علم ہے دنیا میں، ان سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. جو ان میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو اس سے نجات عطا کرے، ان کو صحیح علم عطا کرے. اور عملیات میں جو ہر دھرم لوگ ہیں، ضدی ہیں، انا پسند ہیں، ان کو دلیل کی ضرورت نہیں، اللہ رسول سے محبت نہیں، جو مان لیا انہوں نے، جو چاہا انہوں نے وہ کیا فقط. اللہ ان کے شروں سے ہر ایک کو محفوظ رکھے. اللہ ان کی بھی اصلاح فرمائے، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، تاکہ وہ بھی اچھے رہ کر دنیا میں اللہ کی رضا مرضی حاصل کر کر، اللہ کی خوشنودی حاصل کر کر اللہ کے پاس پہنچیں اور اس کے پاس جنت پائیں. گمراہی اور ہدایت میں بہت فرق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ہو. کتنے مومن مسلم اللہ کے بندے مکمل دین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، مکمل دین پر چلتے ہوئے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت ہو. سبحان اللہ، وہ مکمل دین پر چل رہے ہیں، الحمدللہ دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا کرے. سبحان اللہ. اور وہ دکھنے میں مولوی ہوتے ہیں، بالکل مولوی، سنت کا ان کا لباس، حلیہ، دکھنے میں داڑھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، سر پر ٹوپی لگاتے ہیں، کوئی نہ کوئی اچھا سمجھا جانے والا اسلامی لباس پہنتے ہیں، مکمل برحال حلیے سے مسلمان دکھتے ہیں، بات چیت سے مسلمان ہوتے ہیں، زبان پر اللہ رسول کا ذکر رہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہتے ہیں، تذکرے اللہ کے ہوتے رہتے ہیں ان کی زبان سے. لیکن وہ بتاتے کیا ہیں؟ ایسے وظائف، ایسے تذکرے، ایسی تسبیحات، قرآن کے ایسے فائدے جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں. فائدہ بتانا ہو قرآن کا، فلاں آیتوں کا، تو ویسے ہی بتائیں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، دلیل سے بتائیں. اللہ نے چاہا، مقدر ہوا تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بیان کروں گا وہ کس طرح قرآن کی صورتوں کو بیان کرتے ہیں، اس کے تذکرے فوائد گناتے ہیں اور اس کے طور طریقے بتاتے ہیں. ممکن ہو سکا تو انشاءاللہ ضرور اس کا تذکرہ کروں گا. ابھی مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، لوگ کہنے والے اس پر بہت ہیں، لیکن مطلب یہ سکھانے والے بہت ہیں. قرآن کی ایسی تفسیر، ایسے فوائد جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں، یعنی غلط تفسیر، ایک غلط فوائد، غلط تفصیل، صورتوں کے غلط فوائد بتانے والے بہت ہیں جو وقت بتاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن ان کے رد میں کہنے والوں کی بہت زیادہ کمی ہے. نہ جانے کہاں سوئے ہوئے رہتے ہیں یہ بولنے والے لوگ. یعنی دیکھا جائے تو حقیقتاً بہت کمی ہے، بالکل ماننے والی بات ہے. بہت سرچ کرنے کے بعد بھی بہت کم ملتا ہے کہ کوئی کہیں رد کر رہا ہے، اور مجبور ہو کر ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو پھر بولنا پڑتا ہے. ناکارہ بھی ایسے جو ماشاءاللہ تبارک اللہ 20 ہزار حدیثیں 30 سال پہلے ہی پڑھ چکے، الحمدللہ. اللہ علم میں برکت فرمائے، لیکن ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو پھر بولنا پڑتا ہے. جب علماء سوئے رہیں گے یا وہ چنندہ ٹاپکس پر ہی بات کرتے رہیں گے یا مساجد کی چودیواری کے اندر ہی سارا دین وہیں پر ملے گا، تو باہر کون کس کے کام آئے گا پھر وہ علم؟ بہرحال اس بنا پر مجھے لگا کہ اس بارے میں کہوں. ممکن ہے کہ کوئی اور بھی کہنے لگیں،
اور ایک سے ایک پھر انشاءاللہ کثرت ہو جائے کہنے والوں کی، یعنی رد کرنے والوں کی۔ جب ایک فساد ہو رہا ہے علم کے نام پر، تفسیر کی قرآن کی صورتیں اس طرح بیان کی جاتی ہیں، اس طرح اس کی تفسیر تشریح بتائی جاتی ہے، اس کی تفصیل بتائی جاتی ہے، اور اس کے فوائد اس طرح بتائے جاتے ہیں سورت کے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے ہیں، اللہ نے ویسا نازل نہیں کیا ہے، پورے دین میں ویسے فوائد کہیں بھی کسی نے نہیں کہے ہیں، ایسے فوائد بتاتے ہیں۔ یا پھر وہاں طریقہ ہی غلط ہے ان کہنے والوں کا، یا پھر وہ مکمل فوائد غلط ہیں۔ طریقے کے اعتبار سے جو نبی کا طریقہ ہو وہ صحیح طریقہ ہے، وہ نہ ہو تو غلط طریقہ ہے، اور فوائد کے اعتبار سے کہیں بعض دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الحمدللہ صورتوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ سورہ کہف ہے، سورہ الملک ہے، اور تینوں قل ہیں، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، وہ تو آیت ہوئی بہرحال، لیکن یہ تو مکمل قرآن کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح کے ایسا ہی قرآن نازل ہوا ہے۔ ہر ایک صورت کے کچھ نہ کچھ فائدے ہیں، آپ یہ پڑھیے، ضرور یہ ہو کر رہے گا۔ سب من گھڑت ہیں، اب وہ بولنے والے علماء کتنے ہی پہنچے ہوئے ہوں گے، لیکن بات کیا ہے؟ بات وہ علم سے دور ہیں، حقیقتاً وہ علم سے دور ہیں۔ مجھے خیال آیا یہ اچانک سے، تو میں نے یہ یہاں ذکر کر دیا ہے مختصر سا، اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت اللہ کی توفیق سے بیان کروں گا۔ خلاصہ یہ کہ جو علماء، جو عامل حضرات، جو بھی عملیات کرنے والے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کی یہ صورت آپ پڑھیے، اس طرح کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ فلاں دن یا فلاں تاریخ یا فلاں وقت میں مقرر بیٹھ کر آپ اتنے سے اتنے بار پڑھا کریں، اور شروع میں اتنے بار درود پڑھیے اور آخر میں اتنے بار درود پڑھیے، آپ کا یہ عمل ہو جائے گا۔ یہ جتنے بھی بولنے والے حضرات ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے، ان کو صحیح دین اور صحیح سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہنا غلط ہے، وہ علم بے بنیاد ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے کلام سے، رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ویسا علم نہیں سیکھنا چاہیے، ویسا علم بولنا نہیں چاہیے، اور رمضان میں بھی یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ، بہرحال یہ مسلسل اسی طرح چل رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ اتنے بار پڑھیے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن پڑھیے، آپ کثرت سے عبادت کیجیے، آپ یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ وہی صورتوں سے یہ صورت کے ساتھ وہ صورت کے ساتھ باندھ دیا جا رہا ہے، آپ پڑھتے رہیے، یہ پڑھتے رہیے۔ قرآن کے نام پر قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، دین کے نام پر دین سے دور کیا جا رہا ہے، اصلاح فائدے کے نام پر انسان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کے دین کا نقصان، اس کے عقیدے کا نقصان، اور اس سے اس کے وقت کی بربادی، اور اس کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ فائدے سارے ربی کے طور طریقے میں ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے تجربے سے سیکھ کر کوئی تجارت کرتا ہے حلال، ایسا تو نہیں ہے نا، یہ دین ہے، اس میں دین میں اللہ رسول کی چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی۔ جو ثابت ہے وہ بیان کرے انسان، جو ثابت نہیں ہے اس سے پرہیز کرے، احتیاط کرے انسان، دور رہے۔ جو علم ہی نہیں ہے، جس کو ہم علم ہی نہیں مانتے، علم اعتبار سے علوم تو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لیکن ہم اچھے علم کی بات کر رہے ہیں، قرآن حدیث کے علم کی بات کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک اس کا اعتبار ہے، دین اسلام میں، اللہ کے دین میں، نبی کے دین میں قرآن و حدیث کا اعتبار ہے، اور کوئی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ سارے علماء دین اسی سے جڑے ہیں، قرآن و حدیث سے، عقیدے سے، توحید سے۔ جہاں جھول ہو جس انسان کے اندر، جس انسان میں خامیاں ہو، خطائیں ہو، اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ ہم صرف کسی کی اصلاح چاہتے ہیں، کسی کو برا بولنا، کسی پر انگلی اٹھانا، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی تو طریقہ نہیں ہے کہ غلط ہو اور کچھ دین کی رہنمائی نہ ہو۔ بہت دیکھا میں نے،
کوئی اس پہ کہنے والے لوگ نہیں ہیں. بس اپنے اپنے چینلز کھول کر لوگ بیٹھے ہیں, منطقہ بازی کرتے ہیں, ویوز بڑھتے رہتے ہیں, ان کا ایک کاروبار چل رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. کتنے لوگ میرے پاس آ کر بولتے ہیں وہ ٹی وی پر, وہ چینل پر, وہ فلاں عالم نے, وہ فلاں راقی نے, وہ فلاں مفتی نے, وہ فلاں شیخ نے, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے وہ کہا. تو میں نے کہا کہ آپ جا کے ان کے کمنٹس باکس میں یہ لکھیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے آپ نے جو کہا ہے. پھر ثابت تو اس طرح سے تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی؟ ایسے بارہا مجھے کہنا پڑتا ہے لوگوں کو. علماء کرام تو یہ کہہ کے مر گئے ہیں اسی زمانے کے کہ اتنا چھا جاؤ آپ انٹرنیٹ پر کہ باطل کم ہو جائے. اگر چھوڑ دو گے باطل تو پھیلتا ہی رہے گا, گھر گھر میں باطل ہو جائے گا, پھر اس کا صفایا بڑا مشکل ہو جائے گا, عذاب بن جائے گا, آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا. مسلمانوں کے گھروں سے اس گندگی, اس باطل کو نکالا نہیں جا سکتا, مشکل ہو جائے گی. ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے. جب کہنے والے کثرت سے کہنے لگیں گے تو انشاءاللہ باطل کا زور ٹوٹے گا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. سب کچھ یاد رکھنا چاہیے. ہر بات پہ جو وقت کی, زمانے کی, وقت کی طلب ہے, وقت کی جو ضرورت ہے, اس بارے میں ضرور رہنمائی کرنا چاہیے. مواسم آتے ہیں جاتے ہیں. ابھی الحمدللہ رمضان کی شروعات ہوئی ہے, پھر دیکھتے دیکھتے رمضان چلا جائے گا, پھر حج کا سیزن آ جائے گا, حج کا موسم آ جائے گا, حج کے دن آ جائیں گے, اس کے بعد پھر عاشورہ شروع ہو جائے گا, پھر اس کے بعد پھر رجب شعبان کا مہینہ آ جائے گا. بس اس طرح سلسلہ چلتا ہی رہے گا. یہ تو ہمیشہ کی باتیں ہیں, یہ مواسم ہیں, یہ فکس ہیں, آتے ہی جاتے رہتے ہیں. لیکن دنیا میں کیا فتنے ہو رہے ہیں, کیا فتنے چل رہے ہیں, وہ وقت کی طلب ہے. اس بارے میں بھی بولنا سب کو ضروری ہے. سب نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ کہنے والے ضرور موجود ہوتے ہیں جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں, ان کو چنا جاتا ہے اس کے لیے. وہ ضرور ٹھہر کر کہتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. ذرا سوچئے, علماء دین کہہ کر مر گئے. اس میں میرے اساتذہ بھی ہیں, میرے اساتذہ بھی موجود ہیں, اکابر علماء دین. وہ بھی یہ کہہ کر گزر گئے, اللہ ان پر ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کو فردوس اعلیٰ کا مکین بنائے, اور ہمیں بھی, کہ اتنا چھا جاؤ انٹرنیٹ پر کہ باطل کم ہو جائے, ورنہ باطل کو ماننے والے کثرت سے اور ہو جائیں گے. جتنے ہو گئے ہیں اللہ کی پناہ بہت ہو گئے ہیں. بچے بہک جاتے ہیں, بڑے لوگ جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں حلال حرام کی, عقائد کی, جائز و ناجائز کی, بس اللہ رسول کا نام سنا تو بس اسی میں پھسل جاتے ہیں. کیا برا ہے اس میں؟ اللہ رسول کی تو بات ہو رہی ہے. کیا برا ہے اس میں؟ قرآن پڑھنے کو کہہ رہے ہیں. کیا برا ہے اس میں؟ آیات اور تسبیحات پڑھنے کا بتا رہے ہیں. بس اس طرح گمراہ ہو جاتے ہیں آسانی سے. وہ ناسمجھ لوگ ہیں, بھولے لوگ ہیں, وہ بھولے لوگ ہیں, وہ معصوم لوگ ہیں. وہ ان کو پتہ نہیں ہے حلال حرام کا, مسائل نہیں جانتے ہیں. وہ دین سے دور لوگ ہیں تو مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو بہت الحمدللہ. دینی مسائل نہیں جانتے ہیں, وہ دینی دلائل نہیں جانتے ہیں, وہ احکام و مسائل حلال حرام اتنا نہیں جانتے لوگ, عقائد کی باتیں سب نہیں جانتے. ایک ہوتے ہیں خاندانی مسلمان جو سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمان ہیں, الحمدللہ ہوتے بھی ہیں, لیکن ورثے میں ملا ہوتا ہے ان کو اسلام. وہ مسلمان بنے الحمدللہ, ماں باپ کے ذریعے سے مسلمان بنے, وہ الحمدللہ, یہ بھی بڑا شرف ہے الحمدللہ. لیکن خاندانی مسلمان ہیں, ان کو زیادہ جذبہ نہیں رہتا ہے, وہ تحقیق میں جاتے نہیں ہیں, حلال کیا ہے حرام کیا ہے دلیل کیا ہے, پوچھتے نہیں ہیں, سیکھتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جلد بہک جاتے ہیں, جلد گمراہ ہو جاتے ہیں لوگوں کے بارے میں. کیا اللہ کی بات کہیں سن لیے, کیا رسول کی کوئی بات سن لیے, بس اللہ رسول کی بات تو کر رہے ہیں نا, غلط کیا ہے اس میں؟ کتنی بڑی گمراہی ہے. اللہ رسول کی بات بغیر دلیل کے, اللہ رسول کی بات, کوئی بھی انسان اللہ رسول کی بات کرے تو کیا ساری باتیں صحیح ہو جاتی ہیں؟ اللہ کہہ دینا کافی ہے بات کے اندر. کوئی بھی ایک حدیث پڑھ کے سنا دینا یا صرف رسول پہ درود بھیجنا کافی ہے کسی بات کے اندر, وہ صحیح ہو جاتی ہے بات.
کیسے ہوگا؟ بہرحال بہت کمی ہے کہنے والوں کی، بہت ہی مجبوری سے مجھ جیسے ناکارہ انسان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے، جو چاہتا ہی نہیں تھا اس بارے میں جائے کہے یہ سب کچھ، لیکن مجبور ہو کر کہنا پڑ رہا ہے۔ آرام سے بیٹھ کر لوگ دین کھا جا رہے ہیں، لوگوں کا ایمان و عقیدہ خراب کر دے رہے ہیں لوگوں کا۔ عقیدے کی بہت اہمیت ہے اسلام میں، بہت بڑی پختہ بات ہے۔ عقیدہ معمولی بات نہیں ہے، اسلام ہے، اسلام کا بیس ہے عقیدہ۔ انسان کے عقیدے میں غلطیاں ہو تو نبی کے عقیدے سے ہٹ کر ہو جائے گا۔ اس کا عقیدہ ویسے ہی ہونا چاہیے جو نبی کا تھا، جو صحابہ کا تھا، جو تابعین کا تھا، جو مومنوں کا ہوتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا۔ عقیدہ من گھڑت بات تو نہیں ہے نا، منہج سلف من گھڑت بات نہیں ہے، اپنے اپنے طور سے بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کا، سلف صالح کا طریقہ ہے، اس کو بدل نہیں سکتے، وہ بدلنا نہیں چاہیے، وہ بدلنا گمراہی ہے۔ منہج کی اہمیت ہے اسلام میں، عقیدے کی بہت اہمیت ہے اسلام میں، یہ چیزیں سیکھنے سمجھنے کی ہیں۔ لوگ آرام سے مولوی صفت دکھتے ہیں الحمدللہ، لیکن ان کا بھولا پن اتنا کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں، حلال ہے یا حرام ہے، بس کہہ دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وہ خود نہ سمجھ ہیں، اور ان کو سننے والے بھی ویسے نہ سمجھ ثابت ہوتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیا چیز اللہ کے نبی نے چھوڑی ہے اس دین میں؟ کس بات پہ اللہ نے یا اللہ کے نبی نے بات نہ کی ہو؟ کون سی ایسی مشکل ہو سکتی ہے انسان کی جس کا حل نہ ہو دین میں؟ پھر کیا ضرورت پڑتی ہے کہ ایک انسان عملیات سیکھتا ہے اور ویسے وظائف پڑھتا ہے؟ وہ وقت خراب کر رہا ہے، اپنی عمر ضائع کر رہا ہے، اپنی قوتیں برباد کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ وہ قرآن کے مقاصد کو بھول بیٹھا ہے، ایسے مقصد من گھڑت مقاصد جو بتائے گئے ہیں اس کو اختیار کر لیا ہے۔ وہ مقصد ہی بھول گیا ہے قرآن کا۔ قرآن نازل کیوں ہوا تھا؟ قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ اگر اس کی صحیح رہنمائی ہوگی تو اس کا وقت بچے گا، اس کی سوچ کو صحیح کیا جا سکتا ہے باذن اللہ تعالی۔ پھر نسلوں تک وہ بات چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ جب ایک انسان کا عقیدہ درست ہوتا ہے تو اس کے بعد کئی لوگوں کا عقیدہ درست ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن علماء کرام اپنے اپنے موضوعات پر ہی ٹکے رہتے ہیں الحمدللہ۔ بعض علماء ہوتے ہیں ہر ہی موضوع پر بولتے ہیں، ہر موضوع پر بولتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں ایک موضوع پر لے کر الحمدللہ اس پر مسلسل ساری عمر اس پر بولتے رہتے ہیں اور کاوشیں کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ فلاح پائیں، لوگ تکلیف نہ اٹھائیں، کسی کو نقصان نہ ہو، ان کو بچانا چاہتے ہیں، وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض علماء صرف چنندہ اپنے ہی وہ فلاں موسم میں یہ کہنا ہے، فلاں موسم میں وہ کہنا ہے، حج کا سیزن آ گیا، حج کا موسم آ گیا، اس میں یہ کہو، رمضان آ گیا، اس میں یہ کہو۔ بس اس حد تک اگر ہوتا رہا تو گھروں میں جو بربادی انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہی ہے وہ انتہائی زیادہ ہو جائے گی۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ علماء کرام اور طلاب علم اٹھیں اور اس بارے میں جہاں جہاں عقیدے کی بات آتی ہو اس بارے میں کہیں، لوگوں کے عقیدے کو خراب ہونے سے بچائیں، جو خراب ہو چکے ہیں ان کی اصلاح کریں، اتنی اصلاح کریں صبر کے ساتھ کہ وہ صحیح عقیدے پر آ جائیں۔ کیا غرض ہو سکتی ہے اس میں سوا یہ کہ وہ بندے کا کچھ صحیح ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ اللہ کے پاس عذاب نہ پائے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ دین کو ایسے مانے جس طرح اللہ کے رسول نے مانا تھا، صحابہ نے مانا تھا، وہی طریقہ اختیار کرے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے۔ دین کی کامیابی، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اسی طریقے میں ہے جو نبی کا طریقہ ہے،
اس سے نہیں ہٹنا چاہیے، بس یہ بتایا جائے۔ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں لوگ، قرآن کی سورت بیان کر کے اس کے فائدے ہیں، اس کے فائدے ہیں، اس کے فائدے ہیں، اس کے فائدے ہیں۔ کب تک ہوگا؟ کون سے فائدے؟ بڑے ہی تعجب کی بات ہے، ایسے فوائد بتاتے ہیں جو نبی نے نہیں بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے نہیں بتائے ہیں، وہ فائدے وہ بتاتے ہیں۔ پھر یہ کیسا دین ہے؟ کیسے لوگ مان لیتے ہیں؟ کیوں اتنے بھولے بھالے ہیں لوگ؟ بس یہ ایک موضوع تھا، ایک موضوع ہے۔ عقیدے سے تعلق جو بھی بات ہو، منہج اور عقیدہ، ہم ہمیشہ اس بات پہ بولنے والے ہیں الحمدللہ۔ منہج کی بات آئے تاکہ وہاں کوئی لغزش نہ ہو جائے، ہم بولتے ہیں، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اس کی توفیق مانگتے رہتے ہیں تاکہ ہم اس منہج پر رہیں۔ پھر کیسے ہم کسی کی اصلاح نہ کریں؟ اور عقیدہ بھی اسی چیز ہے۔ عقیدہ اسلام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا وہی ہمارا ہونا چاہیے، جو صحابہ کا تھا وہی ہمارا ہونا چاہیے۔ اس کی بھی ہم بہت فکر کرتے ہیں۔ جہاں کچھ غلطیاں دکھتی ہیں عقائد میں، وہاں برابر الحمدللہ اصلاح ضرور کرتے ہیں۔ توفیق اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت کا ہونا اللہ کی طرف سے ہے، مگر ہم اپنے سے اس بارے میں کوتاہی نہیں کرنے کی کوشش کرتے، ہم مکمل کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی اصلاح ہو جائے۔ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ انسان سمجھتا ہے جو زبان اس نے دے دی ہے انسان کے منہ میں، یا تو چپ رکھو اس کو یا پھر بولتے رہو، ایسا بولو کہ نقصان کرو۔ ویسا نہیں نا، اس نعمت کی قدر کریں سب۔ زبان بڑی نعمت ہے، انسان کا قلم بڑی نعمت ہے، انسان لکھتا ہے، کچھ دوسروں تک پہنچتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں۔ انسان کچھ کہتا ہے، کوئی سنتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ صحیح کہنے والوں کی بھی ایک ٹیم ہے دنیا میں، اور غلط کہنے والوں کی بھی ایک ٹیم ہے دنیا میں۔ صحیح کہنے والوں کا بھی ایک طبقہ ہے دنیا میں، غلط کہنے والوں کا بھی ایک طبقہ ہے دنیا میں۔ اگر قلت ہو گئی صحیح کہنے والوں کی تو کیا ہوگا؟ غلط کہنے والے لوگ، باطل پرست، جو غلط عقائد رکھتے ہیں، جو غلط علوم رکھتے ہیں، لوگوں کو وہی سکھا دیں گے، اور اتنا سکھائیں گے کہ لوگ پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہو جائے گی۔ پھر آئندہ نسل تک انتظار کرنا پڑے گا، ایک نسل برباد ہو جائے گی، پھر آئندہ نسلوں تک انتظار کرنا پڑے گا، پھر ان کی اصلاح کی جائے گی تو وہ آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ تو کیا ہم ایسے ہی دیکھتے رہیں کہ کوئی برباد ہو جائے ہمارے سامنے؟ بہت کچھ کاوشیں ہوتی ہیں منہج اور عقائد کی اصلاح کے لیے۔ منہج پر قائم رہنا سلف صالح کا منہج سلف، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقائد کے مطابق ہم زندگی جینا، اور اللہ رسول کو ویسے ہی ماننا، اور آخرت کو ویسے ہی ماننا، اور قرآن کو ویسے ہی ماننا، قرآن کی تفسیر کو ویسے ہی ماننا جس طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کی ہے۔ کتنا فرق رکھتا ہے! کہاں عملیات ایک گھٹیا چیز ہے، دیکھا جائے تو ہم نے پہلے کہا ہے ایک قسم بہت گھٹیا عملیات کی ہیں جس کو جادو سحر بولتے ہیں، اور ایک بھولے بھالے لوگوں کی عملیات کی قسم ہے جس میں صرف وظائف پڑھتے ہیں۔ اس میں قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ جان نہیں پاتے ہیں کہ وہ سنت ہے یا نہیں ہے، اس میں وہی کرنا چاہیے جو سنت ہے۔ وہ آپ کو اذکار و وظائف میں اذکار ملیں گے، آپ کو وظائف عملیات میں جائیں گے تو آپ کو سنت ملے گی کہاں پر؟ عملیات میں سنت ملے گی کہاں پر؟ اجتہاد ہے ان کا، اپنا تجربات ہیں، وہ عبادتوں میں تجربے داخل کر لیے۔ عبادتیں کیا تجربے سے ہوتی ہیں؟ جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، عبادتوں کا طریقہ ہے، یہ موقوف ہے الحمدللہ، فکس ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس میں خلت ملت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی حاجت کے لیے کوئی ذکر پڑھتا ہے اللہ کا، اگر اس کے اندر اس میں ثواب نہیں مل رہا ہے اس کو، تو کیا اس کی حاجت پوری ہونے والی ہے؟ کیا وہ حلال ہو، جائز ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ تو ذکر ایسے ہی ہوتے ہیں، عملیات ایسی چیز ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں فرمایا ہے
جو ہمارے دین میں ایسی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، مطلب ٹھکرائے جانے والی بات ہے، وہ اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث بار بار آئے گی ہمارے بیان میں، یہ حدیث بار بار آئے گی۔ عملیات پہ کوئی بولے گا، کہے گا اس کے رد پر، تو یہ حدیث کا بہت زیادہ تذکرہ آئے گا۔ عملیات گویا ایک دریا ہے، اس میں لوگوں کے اتنے تجربات ہیں کہ لوگ اس کو ایسا مان چکے ہیں جس طرح یعنی شریعت کی دلیل مانتے ہیں، جبکہ انسان کا اپنا عمل ہے، وہ صحیح ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، اور پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر اس میں اکثر الا ماشاء اللہ زیادہ تر سارے عملیات غلط ہی ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ احتیاط طلب بات ہے۔ اب دیکھیے آپ، رمضان ہے، تفسیریں بیان ہو رہی ہیں مساجد میں، اور لوگ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ سورت کی یہ تفسیر ہے، یہ سورت کا یہ فائدہ ہے، آپ اس کو اتنے بار پڑھیے، اتنے بار پڑھیے، آپ کی یہ حاجت پوری ہوگی۔ مکمل قرآن کی جتنی صورتیں ہیں، مکمل قرآن کی 114 صورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ یہ سورت پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ سورت پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہے، سورہ بقرہ پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہے، آل عمران پڑھیں گے یہ فائدہ ہے، سورہ نساء پڑھیں گے آپ یہ فائدہ ہے، بہرحال تو اس میں بولنے کی ضرورت ہے۔ جو علماء کرام اپنا قیمتی وقت دین میں لگاتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ اس پر بھی کہا کریں۔ جب لوگ سنتے رہیں گے بار بار تو کہتے ہیں کہ کان پڑی کام آتی ہے، اس طرح کسی نہ کسی کی الحمدللہ دور دور تک اصلاح ہو سکتی ہے، اصلاح ہو جائے گی باذن اللہ تعالی۔ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس کو اللہ نے جو زبان دی ہے وہ کتنا کمال دکھاتی ہے، کتنے کام کی چیز ہے۔ بولنا چاہیے، بولنے سے رہنمائی ہوتی ہے اور الحمدللہ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا موضوع ہے، دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے موضوعات ہیں جس پہ بولنے کی ضرورت ہے۔ سود ہے، کبیرہ گناہ ہیں، عقائد و منہج کی باتیں ہیں، سحر رقیہ کی باتیں ہیں، تعبیر کی باتیں ہیں، تعبیر خواب کو لے کر کتنے لوگ دنیا میں گمراہ ہیں، اللہ کی پناہ۔ تعلق داری کی باتیں ہیں، صلہ رحمی کی باتیں ہیں، کتنے لوگ آپس میں جمانے ہو گئے ہیں، لوگ رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کا منہ نہیں دیکھے جھگڑوں کی وجہ سے۔ کوئی قتل و غارت کی باتیں ہیں، حقوق العباد کی باتیں ہیں، ظلم کی باتیں ہیں، سب کچھ ہی کہنا ہے انسان کو، اور وہ ٹاپک اس وقت زیادہ اہم ہوتا ہے جو زمانے کی وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ هذا واللہ اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔